بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگرچہ چین ایک بہت بڑی طاقت بن گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت دنیا کی لیڈر پاور امریکہ ہی ہے۔ امریکہ میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی وہاں کی پالیٹکس میں اور وہاں کے میڈیا یا دوسرے سیکٹرز میں ایکٹیو بھی ہیں، لیکن بہت کم پاکستانی ایسے ہوتے ہیں کہ جو امریکی ایڈمنسٹریشن کا یا امریکی پالیٹکس کا یا امریکی صحافت کا حصہ بن کے بھی اپنے اوپر پاکستانیت کو غالب رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کو غالب رکھتے ہیں۔ ان میں ایک ہمارے بھائی اور ممتاز شخصیت جناب شاہد احمد خان صاحب بھی ہیں۔ شاہد احمد خان صاحب بنیادی طور پر بزنس مین ہیں، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ وہاں پاکستان کے مفادات کے لیے اور پاکستان کی لابنگ کے لیے مختلف حیثیتوں میں کام کیا، اور وہ ان کی طویل رفاقت رہی ہے ڈیموکریٹ سے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو جان کیری کی کیمپین تھی اس کا بھی وہ حصہ تھے، اہم رکن تھے، اور پھر ڈیموکریٹک سینٹرل کیمپین کمیٹی تھی اس کے بھی رکن رہے ہیں، اور آج کل پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ان کو ایک اہم ذمہ داری دی ہے، اور وہ ایڈوائزر ہے ٹو دی کمیٹی آن آرٹس۔ تو پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت ایک بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی معاشی بحران ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ حل کرنے میں کلیدی کردار امریکہ ہی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ IMF کا ریموٹ بڑی حد تک وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ سے متعلق کچھ کنسپریسی تھیوریز عمران خان صاحب نے نکالی بھی تھی، اور پھر اب وہاں پہ لابنگ فرم بھی ہائر کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ شاہد خان صاحب ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی تعصب کے بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ تو شاہد خان صاحب بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو جو آپ نے نیا منصب سنبھالا ہے۔ اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ دی کمیٹی آن آرٹس ہے، اس کے لیے آپ کو ایڈوائزر کیوں بنایا گیا؟ پریزیڈنٹ بائیڈن سے اور US پاک سے کافی پرانا تعلق ہے، اور وہ مجھے ایز US امبیسڈر کہیں اپوائنٹ کرنا چاہتی تھی ایڈمنسٹریشن۔ ہماری سینٹ اتنی پولرائزڈ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیے، میں ابھی مڈل ایسٹ سے آیا ہوں، تو نہ کویت میں US امبیسڈر ہے، نہ UAE میں US امبیسڈر ہے، اینڈ دین مینی ادر کنٹریز ان دا ورلڈ، بیکاز سینٹ از سو پولرائز کہ نتھنگ از گیٹنگ اکمپلشڈ۔ ہماری اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کی اس میں میجورٹی ہے سینٹ میں، لیکن ہمارے بھی 2 سینیٹرز جو وہ بھی فینس پہ ہی رہتے ہیں۔ اور وہاں کے نظام میں تو ایمبیسیڈر کی تعیناتی کے لیے سینٹ کی اپروول ضروری ہوتی ہے، تو اس میں اب وہ کیونکہ پروسیس از سو سلو، اور ایڈمنسٹریشن چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے رول دیں، تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ پرسنل آفس جس کو PPO کہتے ہیں، انہوں نے سجیسٹ یہ کیا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ڈائریکٹلی آپ کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو دا سینٹ۔ تو یہ ایک امبیسڈر لیول پوزیشن ہے، کہتے ہیں امبیسڈر فار دا آرٹس، اور پریزیڈنٹ کے لیے بہت آرٹ ڈپلومیسی پریزیڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ یہ رول لیں۔ اور وہ پریزیڈنٹ نے ویری آنرڈ ٹو سرو ان دی پریزیڈنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، تو اس کی وجہ سے یہ آرٹس، اور یہ اٹ از پارٹ آف کینیڈی سینٹر فار دی آرٹس اینڈ پرفارمنس، اینڈ اٹ آلسو کورز anything you can think of arts, which has a Hollywood and museums and many other things. So my job is to connect the cultures, the religions and the societies together. It's a huge charter. عموماً ان ممالک کے تعلقات میں اسٹریٹجک مقاصد یا پھر فائنانشیل مقاصد ہی اصل گول ہوتے ہیں اور اصل مقصد ہوتے ہیں، تو آرٹ کیا رول پلے کر سکتا ہے اس میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی ہر چیز جو ہے نا وہ از ڈپلومیسی، بزنس ڈپلومیسی، وٹ ایور ڈپلومیسی، اٹس آرٹ ڈپلومیسی۔ سو مشن یہ ہوتا ہے برنگ دا پیپل ٹوگیدر۔ باقی اسٹریٹجک لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اٹ ایوالوز، جو کنٹری کے انٹرسٹ ہیں دے ایوالو، رائٹ؟ پاکستان کی ریلیونس ہے، اٹ ایوالوز، پاکستان ہیز ٹو کریٹ اٹس اون ریلیونس۔ لیکن جو لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے،
امریکہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا رابطہ آپس میں رہنا چاہیے، کلچرز کا رابطہ رہنا چاہیے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس میں ہی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ آرٹس جسٹ ٹو انگیج یوتھ اینڈ دی پاکستانی سوسائٹی کہ یار ایکسچینج کریں، ہم انسان ہیں، ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں، لیٹس ورک ٹوگیدر، لیٹس میک سم دس ایکسچینجز آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ ڈراماز اینڈ موویز اینڈ واٹ ناٹ. لیکن شاہد صاحب وہ تو پہلے سے ہم پاکستانی ہوں یا اس ریجن کے دیگر اقوام ہو، ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، ان سے اثر لیتے ہیں. اب تو ہمارے بچے بھی سارے میکسیمم گیمز وہ امریکہ کے ایجاد کردہ ہے، فیس بک آپ کا ہے، ٹویٹر آپ کا ہے، باقی چیزیں آپ کی ہیں. تو ہم تو آپ کے کلچرل انفلوئنس یا ان کے پہلے سے اس کی زد میں ہے، تو اس کے لیے اگر ایمبیسڈر کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہ دیکھیے، یہ تو آپ نے ایک سائڈ کی بات کی نا، بات تو آپ کی ریلیونٹ ہے، رائٹ. ہالی ووڈ از دی لارجسٹ ایکسپورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن یہاں سے کیا جا رہا ہے؟ مسلم ورلڈ سے کیا جا رہا ہے؟ ہاؤ ڈو دے نو مسلم ورلڈ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے نو یہ ڈرامز اور یہ مووی؟ انڈیا تو از ویری پرو ایکٹیو ان دیٹ. تو یہاں والا کیسے جائے گا وہاں؟ امپورٹنٹ بات یہ امریکہ کے لیے وہ تو ہے، رائٹ. وہ امریکہ کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ سرٹن لیول تک ہے. بٹ امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں کلچرز کو انٹروڈیوس کیسے کیا جائے ایک دوسرے سے، اس مسلم کلچرز کو اینڈ اس پاکستانی ان میری جو نیشنلٹی، مائی پلیس آف برتھ، اس کو کیسے ملایا جائے، یہاں کی چیزیں کیسے وہاں. یعنی آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے کلچر کو، ہمارے آرٹ کو، اس کو ادھر بھی انٹروڈیوس کرائے. یہی میری ذمہ داری ہے. ہاں، ہالی ووڈ تو وہ تو خود بخود ہو رہا ہے، رائٹ. ہاں، سو وی ول انگیج ہالی ووڈ ایز ویل، بٹ مور لائک ٹو انٹروڈیوس کلچر آف دس ریجن. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کلچر ہے، گندھارا تہذیب ہے، موویز ہیں، آرٹس ہے، اتنے زبردست قسم کے آرٹسٹ ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس کوئی سودا ہے جو آپ بیچ سکیں امریکیوں کو؟ ہمارے پاس سودا ہے، ہاں، بالکل ہے. دیکھیے پاکستان، اب یہ کہ نا، یہ موہنجو دارو ہے، ہڑپا ہے، یہ ٹیکسلا ہے، ایون جو سویلائزیشن کی جو ایک ہسٹری ہے وچ از ناٹ ایکسپوز دیٹ وے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کنسیڈر کریں کہ اگر یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ پاکستانی آرٹ اینڈ آرٹسٹ، ایک پاکستانی آرٹسٹ کی پینٹنگ ابھی نیو یارک میں آئی تھنک $750,000 کی بکی ہے، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ، رائٹ. جو کہ سورٹ آف ایکسپوز نہیں ہیں یہ چیزیں وہ اس طرح سے. تو اگر میوزیم میں، آرٹ میوزیم آف فائن آرٹس میں اسیوم کہ ایک مہینے کے لیے پاکستان فوکس آرٹس کی نمائش ہو اور وہ ایڈورٹائزڈ ہو، ٹھیک، اور اس میں یہ سارے آرٹیفیکٹس رکھے جائیں، پاکستانی آرٹسٹ کی ڈسپلے کیا جائے ان کے ورک کو، صادقین ہے، اللہ بخش ہے، اینڈ مینی ادرز. میں تو کافی نائب ہوں ان چیزوں میں، بٹ میں دیکھتا ہوں جب میری لاسٹ میٹنگ میوزیم آف فائن آرٹس کے پریزیڈنٹ جو ہوئی، ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ صادقین، ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اللہ بخش، ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ ادر آرٹسٹ. تو اب میں حیران تھا، میں نے کہا تم نے کبھی یہ ڈسپلے تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یار کبھی اس طرح کی، ناؤ یو آر دیئر. تو ایک اپرچونیٹی، تو کنیکشن تو بن جاتا ہے نا. ناظرین، شاید احمد خان صاحب جیسے لوگ تو کوشش کریں گے کہ پاکستان میں آرٹ اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ سیل کر سکیں. لیکن ایک سوال جو بہت اہم ہے کہ یہ امریکہ کے لیے پاکستان کیا واقعی غیر اہم ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو کیوں غیر اہم ہو گیا ہے؟ اور دوسرا، یہ جو ہمارے ہاں سائفر کا قصہ چل رہا ہے، تو شاید خان صاحب ظاہری بات ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر کے معاملات کو جانتے ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ڈیموکریٹ رہنما اور صدر بائیڈن کے مشیر برائے آرٹس جناب شاہد احمد خان صاحب. یہ جاننا چاہوں گا، جب سے بائیڈن صاحب آئے ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈر، تو امریکہ نے پاکستان سے بالکل آنکھیں پیر دی ہیں، افغانستان میں اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. تو کیا واقعی پاکستان امریکہ کے لیے بس اب غیر اہم ہو گیا ہے؟
پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے امریکہ کے لیے. پاکستان کے ساتھ تعلق اب بھی ہے. پاکستان کے ساتھ تعلق از امریکاز فارن پالیسی انٹرسٹ. ایز این امریکن بھی میں اسی طرح سے سمجھتا ہوں اور اس طرح سے آگے کنوے کرتا ہوں. اینڈ آف کورس آئی ہیو مائی اون ریزنز اینڈ ریلیونس to communicate it this way, even though a part of the American administration it seems like a little bias, لیکن امریکہ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ people come from all over the world and make it America, right? It's a country of immigrants. تو میری جو place of birth ہے, it becomes more relevant as an expert to give that advice to the administration. اور میری ایڈوائز یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھے جائیں اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. امریکہ کے جو allies ہیں یا امریکہ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, امریکہ از ون کنٹری وچ از لائک 50 countries in one country. اگر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے, اگر انڈیا کی ریلیونس بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, جو آئی ٹی ان کا ایک اسٹرینتھ ہے, سنگاپور جو کرتا ہے, جرمنی جو کرتا ہے, جاپان جس طرح بناتے سب کچھ وہاں ہیں اور بیچتے امریکہ میں ہیں, چائنا سب کچھ بناتا ہے بیچتا امریکہ میں ہے. اٹس اے کامن سینس تھنگ, رائٹ؟ تو پاکستان کو جو اپنی ریلیونس جو کریٹ کرنی ہے وہ تو پاکستان نے کرنی ہے نا. اب پاکستان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ہی کرے گا نا. پاکستان کی ٹیکسٹائل ہے, پاکستان کی گارڈ نوز اور کیا کیا چیزیں ہیں, یہ تو they have to put their hands لیکن شاہد صاحب جب 9/11 کے بعد امریکہ کی ضرورت پڑ گئی تو ہم نے دیکھا کہ ادھر مارشل لا ہونے کے باوجود کبھی بش صاحب آ رہے ہیں, کبھی ہمارے صدر کو کیمپ ڈیوڈ بلایا جا رہا ہے, بلکہ آرمی چیف کو کیمپ ڈیوڈ بلایا جا رہا ہے, تو پھر ادھر سے ڈالر بھی آ رہے ہیں, سب کچھ بھی آ رہے ہیں. تو اس وقت تو ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. تو ایک تاثر یہ کہ اب وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے اور چین کے کنٹیکسٹ میں امریکہ پاکستان کو حلیف نہیں بلکہ حریف سمجھتا ہے, اس لیے بائیڈن صاحب نے نو لیفٹ کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. ایکچولی یہ پرسیپشن از ناٹ کریکٹ, اس لیے کہ اگر چین پاکستان میں انفراسٹرکچر بناتا ہے وہ ایک سرٹن لیول تک تو ہوتی ہیں چیزیں, لیکن جس طرح سے یہاں پہ ایک پرسیپشن ہے اس طرح نہیں ہے. امریکہ کے لیے سی پیک کافی امپورٹنٹ ہے, امریکہ کے لیے پاکستان کی پروگریس کافی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں پروگریس ہوگی, انفراسٹرکچر بنے گا تو امریکن کمپنیز میں آئیں گی. اس کارپوریٹ امریکہ اٹ میں اگر وہ عراق میں انویسٹ کرتے ہیں جو امریکن انویسٹرز ہیں, یا افغانستان کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ کتنا کرتے ہیں وہاں پر, لیکن ادر کنٹریز جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جہاں پہ بہت مشکل ہے, لیکن اس جگہ کرتے ہیں. ہیج فنڈ مینیجر وہاں انویسٹ کرتے ہیں. امریکہ کا وہ انٹرسٹ ہے. امریکہ اگر یہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بن جاتا ہے, اکنامک اپرچونٹی زون بن جاتے ہیں جو کہ کسی وقت ہم توقع کر رہے تھے امریکہ بنا کے دے گا اور وہ چائنا بنا دیتا ہے, تو امریکہ کے لیے تو فائدہ ہے. امریکن کمپنیز آئیں گی یہاں پہ آپریٹ کریں گی, ہر کوئی بنا بنایا ملے گا. امریکہ سے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ بنا کر دو. EOZs کا جو کانسیپٹ تھا وہ امریکنز نے دیا تھا کہ ہم یہاں اپرچونٹی زونز بنائیں گے, اکنامک اپرچونٹی زونز, بٹ وہ مور لائک ٹورڈز دا بارڈر. وہ پھر ریلیونٹ نہیں رہا زیادہ کیونکہ بہت زیادہ افغانستان بارڈر کے قریب تھے یا پیچھے, تو پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ درمیان میں بناتے ہیں اسلام آباد اور پشاور کے درمیان. تو امریکہ کا انٹرسٹ ہے. امریکہ نے USAID کا ایک پورا سیل یہاں بنایا جو کہ پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے سی پیک میں. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو پرابلم نہیں ہے. I'm just saying کہ اگر اس کو لارجر اسکیم آف تھنگز میں دیکھیں تو امریکہ کو اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن صاحب اگر امریکہ ہم سے ناراض نہیں ہے تو اتنے شدید اکنامک کرائسس میں امریکہ نے ہمیں ہیلپ کیوں نہیں کیا اور IMF سے ہماری ناک کیوں رگڑوا دی اتنی سخت شرائط لگا کے؟ اب یہ دیکھیے IMF کی آپ بات کر رہے ہیں. IMF میں جو امریکہ کی کنٹریبیوشن ہے اس $117 بلین. اس کے علاوہ ایز اے سپلیمنٹ امریکہ $50 بلین اور دیتا ہے وچ از آلموسٹ 20% آف دی IMF. آپ یہ بتائیے پسند یا ہو یا نہ ہو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے آپ کی. یونائٹڈ نیشنز کہاں پر ہے, IMF کہاں پر ہے, ورلڈ بینک کہاں پر ہے؟ تو جہاں سے آپ کا انٹرسٹ الائنڈ ہے جن جگہوں سے, آپ وہاں تعلقات کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر امریکہ نے ایونچولی تو یہی ہوا نا, ایونچولی تو یہ ہوا کہ
امریکہ کی نوڈ سے ہی کرتے ہیں نا. آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یا آپ اس کے خلاف ہوں یا اس کے حق میں ہوں, بٹ دی ریالٹی اور دا فیکٹ از کہ امریکہ کی نوڈ کے بغیر تو نہیں ہوتی چیزیں. ایک تو ویسے ان کا دنیا میں انفلوئنس, اور دوسرا ان کی پارٹیسپیشن اینڈ رسپانسبلٹی. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ امریکہ اس طرح ہم سے خوش نہیں ہے, ہمارے تعلقات اتنے خوشگوار نہیں ہے, اس لیے اس نے آئی ایم ایف اور ان کو این او سی نہیں دیا پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا؟ ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ایسے ہے کہ جو آئی ایم ایف والا سلسلہ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ پرابلم واز ناٹ آن دا ٹاپ لیول. لیٹس سے کہ چیف اکانومسٹ یا پریزیڈنٹ کے لیول پہ پرابلم نہیں تھی آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کی. دی ایشو واز مور local leadership of IMF was not happy with what was happening, right? اور تو اس کی وجہ سے وہ ایشوز تھے بیچ میں. ان کا یہ گلا تھا کہ پچھلے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پہ عمل نہیں کیا گیا, اس کے الٹ عمل کیا That is part of it. That is part of it. اچھا, That is part of it کہ پچھلے جو بالکل ہی آپ دیکھیں نا, آپ خود سوچیں نا, میری اور آپ کی ایک کانورسیشن ہو رہی ہے, ڈاکومنٹ بھی کر لیتے ہیں, اور ایک آپ اس کے بعد باہر جاتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں. تو پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول اور آرگنائزیشن آپ کی بات پہ بلیو کرے؟ لیکن ہمارا صرف یہ گلہ نہیں ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ہمیں بھلا دیا, بلکہ ایک گلہ یہ تھا کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے, وہ سائپر کی بنیاد پہ اور ڈونلڈ لو اور اس کی مثالیں دیکھیں, کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ریجیم چینج کی ہے اور حکومت ہماری تبدیل کی ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ تو اٹس اے ویری سمپلسٹک تھاٹ پروسیس, ویری سمپلسٹک, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنل ڈاکومنٹ جو کہ ایک پرسنل کانورسیشن میں, ایک ڈنر کانورسیشن میں اس کی رپورٹ کی گئی پاکستان کے ریلیونٹ اتھارٹیز کو, اور وہ ایک سیکرٹ اینڈ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھیجتے ہیں تاکہ یو کین میک فیوچر پلانس. اس میں کوئی دشمنی والی بات تو نہیں ہے. اگر آپ کسی کنٹری کے بارے میں, کسی انڈیویجول کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے یا بری باتیں کرو گے, تو کم از کم ان کو یہ پوچھنے کا تو حق ہے, یار یہ کیوں آپ کر رہے ہیں, ان سے پوچھ کے بتائیں. مجھ سے, اب میں نام تو اس میں لینے مناسب نہیں ہوتے کیونکہ it's a different level conversation, بٹ یہاں پہ بھی امریکن ڈپلومیٹس یہی کہتے تھے کہ یار یہ کیوں کرتے ہیں ایسے, why we are not even responding, why does he say things against US? نہیں, لیکن اس میں یہاں لوگوں نے اس لیے بلیو کیا کہ ایک آپ کے پریزیڈنٹ ہے دوست جو بائیڈن, انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک وہ فون کا انتظار کر رہے تھے, انہوں نے ان کو فون بھی نہیں کیا, اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ روس جا رہا تھا, روس کے ساتھ تجارت کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے امریکہ ناراض تھا, اور اس سائپ پر وہ کہتا ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہہ دیا کہ ان کی حکومت ختم کر دیں. آپ اندازہ کریں نا. اب یہ بتائیں کہ یہ اگر کسی اور فورم میں یا کسی ایک انٹلیکچوئل فورم میں پاکستان سے باہر نکل کے آپ تو نہیں, مطلب یہ جو لوگ اس قسم کا آرگومنٹ کرتے ہیں وہ آرگومنٹ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ کہیں گے ایک گلاس پانی کے پئیں اور خدا حافظ. اب اس میں کہاں سے ریلیونس ہے کہ آپ بالکل دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ امریکہ کے اگینسٹ تو ویسے ہی ان پرنسپل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ 80% آپ کی ایکسپورٹ امریکہ یا اس کے الائز کو جاتی ہے. رشیا, آپ دنیا ایک طرف جا رہی ہے. میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کی حیثیت سے تو مجھے یہ ساری چیزیں احمقانہ پہلے دن سے لگ رہی ہیں. دیکھیں احمقانہ, اب دیکھیں نا, اب آپ کی لیکن پھر امریکن پاکستانیوں میں اور برٹش پاکستانیوں میں وہ مقبول کیوں ہیں؟ وہ آپ جیسی یہ باتیں نہیں سمجھتے کہ بھئی انہوں نے کیا احمقانہ حرکتیں کی؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اس بات میں آپ حقیقت سمجھ لیں کہ وہ بھی بہت, ان کا تھاٹ پروسیس بھی بہت سمپل ہو جاتا ہے, اور حالانکہ سمجھتے بھی ہیں کہ امریکہ اس طرح سے نہیں آپریٹ کرتا جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یا عام امریکن کی طرح ادھر رہنے والے عام پاکستانی بھی ذرا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے, اندر کے معاملات کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے ہیں نا, نہیں سمجھتے, یا اتنے بزی ہیں اپنے کاموں میں کہ ان کو نہیں اس طرح سے اس کو اینالائز نہیں کر سکتے. ٹرسٹ فیکٹر کچھ ہوتا ہے کہ ایک فیس ویلیو ہوتی ہے, جب اس پہ وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اس کے دو نقصان ہوئے نا. پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنی جو قوم ہے خود بخود جو پاکستانی قوم ہے
اس کا انٹلیکچوئل لیول یہاں سے لا کے یہاں رکھ دیا. اب لوگ اس طرح سے سوچنا شروع ہو گئے جس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے نہ دنیا میں نہ ان کنٹریز میں. دوسرے وہ جو ڈائسپورا ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, ایونچولی دے ول فگر آؤٹ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو بالکل غلط بات جس پہ ہم پیچھے لگ گئے تھے, تو اس میں تو ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے. اچھا تو اب ہم بھی بے وقوف لگتے ہیں آگے اپنے لا میکر سے. وقت بھی میرے پاس ختم ہے, لیکن 2-3 بنیادی سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. بریفلی اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یا ایکس پرائم منسٹر نے امریکہ کے خلاف یہ جھوٹا بیانیہ گھڑ لیا اور 1 سال اس کو پیٹتے رہے کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا, مجھے امریکہ نے نکالا. حالانکہ جب چینیوں کو انہوں نے ناراض کیا تھا, سی پیک پہ انہوں نے کام روک دیا تھا, تو امریکن کو ان سے خوش ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب دوسری طرف کبھی 60-70 امریکن کانگریس مین اور وومن سینیٹرز لگ کے ان کے حق میں خط لکھتے ہیں, ان کو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آ رہی. کبھی پاکستانی پالیٹکس سے متعلق یہ کام نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا, دوسرے کے ساتھ بھی ہوا. اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, کشمیر تو نظر نہیں آ رہا. تو انڈیا کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں اس کے سامنے. انڈیا کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ امریکہ کی مطلب ان اے وے امریکہ کیناٹ ایون ڈو دیز کائنڈ آف تھنگ. ایون جو سی آر ایس کی رپورٹ ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, سی آر ایس کی رپورٹ ہے کانگریشنل ریسرچ سروسز کی, کہ امریکہ میں جو انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. جم میگور نے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر تھا کانگریس مین, اس نے اس پہ ہیئرنگ کی, لیکن انڈیا از سو اسٹرانگ کہ امریکہ ڈزنٹ وانٹ ٹو راک دا بوٹ, ڈونٹ وانٹ ٹو کنفرنٹ دیم. اس کے مقابلے میں پاکستان میں بھی جو ہے وہ جو امریکہ کا جو ایشو ہے از ناٹ انڈیویجول, وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ کریں, ہیومن رائٹ وائلیشن نہ کریں. بٹ اٹس اے ویری جنیرک لیٹر, اٹس اے ویری جنیرک ہے, لیکن جو لوگ ہیں اس میں نے دیکھا زیادہ تر پرو اسرائیل ہے, پرو انڈیا ہے. تو پھر ان کی ایک پاکستانی شخصیت سے متعلق اتنی ہمدردی کیوں ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ سینیٹرز کا 60 سینیٹرز کی یہ لیٹر یا ان کی ان سے محبت, یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کی سوچ کی کس حد تک عکاس ہے؟ اس کا تو جواب بڑا سمپل ہے. اگر اس لیٹر اتنے افیکٹو ہوتے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی گرانٹ اپروو نہ ہوتی, آئی ایم ایف کا لون اپروو نہ ہوتا. اگر آپ جس طرح سے ایک پرسیپشن ہے کہ 60 یا 62 یا 64 جو اتنا بھی نمبر ہے لا میکرز نے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو لیٹر بھیجے ہیں, تو ان کا تو کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوا نا. کیا امپیکٹ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا امپیکٹ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو یو ایس ڈپلومیٹس یہاں پر ہیں انہوں نے آپ کو کچھ کہا, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو کچھ کہا؟ ایک تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کی جو بھی آپ کے ساتھ انگیجمنٹ تھی وہ اپروو ہو گئی. تو بس تو اس کا آپ دیکھیں نا, اب آپ خود بخود ہم اس طرف چاہ رہے ہیں کہ پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ دی یو ایس پالیسی ورکس, ہاؤ دی وہ تو اس سے تو وہ تو یہ کہہ دیا انہوں نے, کانسٹیچوئنٹس ہیں ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. ایک فارم لیٹر ان کا جو 36 اور کنٹریز کو لکھتے تھے اس کو ملا جلا کے اس کو تھوڑی بہت اس میں چینجز کر کے انہوں نے وہ بھیج دیا تاکہ میرے کانسٹیچوئنٹس خوش رہیں. لیکن اتنی جلدی ان کے حق میں متحرک کیوں ہو گئے؟ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک بندہ جو کہ 1 سال سے ہماری حکومت کے بارے میں ہماری ریاست کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ ان کو سمجھنی چاہیے ان لوگوں کو یہ بات کہ وہ متحرک کرنے کا فائدہ ہے مینز نتھنگ, اٹ مینز نتھنگ. پالیسی انٹرونشن ایسے نہیں ہوتی ہے امریکہ میں. پالیسی انٹرونشن ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہوا پاکستان کو تو ہم نے اپنے لون اپروو کر دیا, یہ پالیسی انٹرونشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کی اپنی پریارٹیز ہوتی ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے, چند سینیٹرز کی رائے سے وہ اپنی رائے یا پالیسی نہیں بدلائے گی. لیکن میں جو نقطہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سینیٹرز وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایک بندہ جنہوں نے ہماری ریاست کے بارے میں 1 سال جھوٹ بولا, یہ درد انہوں نے نواز شریف کا محسوس نہیں کیا تھا, زرداری کا نہیں کیا تھا, بلاول کا نہیں کیا تھا, ان کے بارے میں وہ کس بنیاد پہ متحرک ہو گئے؟ لابنگ ہے, پیسہ ہے, کوئی اور فیکٹر ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک تو جو ایک ریلیشن شپ ہے پارٹی کے لیڈر کی ان لوگوں کے ساتھ, اس کی ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہی از ویسٹرن ایجوکیٹڈ, ہی از مور ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں جن کے مور پریزنٹیبل, مور ٹرسٹ وردی, رائٹ. اب تک تو یہی ہے نا سلسلہ. تو وہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے لا میکرز کے تک گئے, انہوں نے کہا دیکھیں. لیکن لا میکرز نے جو لیٹر اس پہ بیس نہیں کیا
وہ جو کانورسیشن ہے وہ بیسڈ آن ہیومن رائٹس، جس میں چند امریکن سٹیزن بھی انگیج ہیں جن کو یہاں پر کچھ کیا گیا، رائٹ، اور یہاں پہ پبلسٹی بھی ہر چیز کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ لیٹر لکھا، یہ نہیں کہا کہ کسی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں. ادروائز آپ کی ایڈمنسٹریشن اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس. ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے یعنی پاکستان کی معیشت کا. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین جشن منا لیا ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا، اور حکومت اس کو بہت بڑا کارنامہ اپنا سمجھ رہی ہے، اور شاید کارنامہ ہو بھی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حکومت کو بہت سارے اقدامات ٹیکسز کی مد میں کرنے پڑ رہے ہیں. اب اس سے مختلف شعبے متاثر ہو رہے ہیں، اور کچھ حلقے اس حوالے سے بہت چیخ و پکار بھی کر رہے ہیں. تو آج کے جرگے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا حکومت آئی ایم ایف کے شرائط کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے سے ٹیکسیشن کر رہی ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے یا اس سے کوئی بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا. کیونکہ بظاہر تو وعدہ انہوں نے یہی کیا تھا کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ایسا نظام ہو کہ جس پہ عام آدمی پہ یا ہماری جو مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں ان پہ اثر نہ پڑے. اور تجزیے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ کار جناب احسن ملک صاحب کو. بہت شکریہ ملک صاحب. اور پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے اب ایک طرف آئی ایم ایف ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے، معاشی استحکام کا تقاضا ہے، اس کے لیے ٹیکس لگیں گے، تو یہ مختلف سیکٹرز پہ ٹیکس لگے ہیں تو ٹھیک لگے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا؟ صافی صاحب، بہت بہتر چیزیں ہو سکتی تھیں اگر ہمارا ہوم ورک اچھا ہوتا. حالانکہ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے جس میں آپ اسحاق ڈار سے لے کے چیئرمین ایف بی آر تک، چاہے اس میں اشفاق طولہ صاحب ہیں، طارق باجوہ صاحب ہیں اور طارق پاشا صاحب ہیں، ان کا ہوم ورک بالکل نہیں تھا. یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی سیکٹر پہ کوئی اسٹڈی اور ریسرچ کا میکنزم نہیں ہے کہ ہم ایک سیکٹر پہ کتنا ٹیکس لگائیں یا گورنمنٹ اس سیکٹر سے کتنا ٹیکس جنریٹ کر سکتی ہے. پرابلم یہ ہے پہلے ہاف میں تو ان کو پلان یہ تھا شاید یہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو بالکل سکون سے یہ لوگ چل رہے تھے. آخری ٹائم پہ جب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ان کو سوائے جو پرانے فائلرز ہیں، جو ٹیکس پیئرز ہیں جنہوں نے 24 کروڑ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ان کے علاوہ ان کو اور کوئی آپشن نظر نہیں آتی. ایک شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کام چور ہیں، کام کرنے کی نیت نہیں ہے. ورنہ ایسا کون سی چیز ہے کس کو نظر نہیں آتا کہ آپ شام کو ریسٹورنٹس پہ چلے جائیں آپ کو فل ملتے ہیں. ہر دنیا مطلب آپ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے؟ نہیں، کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ٹیکس نیٹ؟ سر کون کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ ٹیکس عائد کیا جا سر سکتا ہے؟ ہمارا جو ایک سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، مطلب اس میں اتنا انڈاکومنٹڈ ایریا ہے، اتنا انڈاکومنٹڈ ایریا ہے، اس کو یہ ایڈریس ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیوں؟ چاہے وہ ایف بی آر کے کمشنرز ہیں، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے اے ڈی سی آرز ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز اناؤنس ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. کوئی این او سی نہیں، کوئی ایل او پی نہیں، پلاٹ بکتے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کی پرائس وہ پے کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح وابڈا کا بجلی کا بل میں اور آپ پے کر رہے ہیں، ان کا بل پے کر رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں، اور ہم وہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں جو نان ڈاکومنٹ سیکٹر نہیں پے کر رہا ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے آئی ایم ایف پلان ہوا، تو وجہ کیا ہے؟ وہ لابی بڑی سٹرانگ ہے، مافیا بڑی سٹرانگ ہے، حکومت کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ ریئیکشن تو یہ فائلر کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، تو سارا بوجھ ادھر ڈالنے کی وجہ حکومت اس سیکٹر کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ صاحب ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے، گائیڈ کر کے اور ریئلسٹک اماؤنٹ پہ ٹیکس لے سکتے ہیں. اب بھی آپ کی شاید نالج میں ہوگا کہ اب بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں نان فائلر کے لیے 19.5% ٹیکس کر دیا ہے پراپرٹی سیل اور پرچیز کرنے پہ.
پوری دنیا میں یہ پرسنٹیج کہیں پہ نہیں ہے. تو لوگ اب دوسرے راستے دیکھیں گے نا جہاں پہ ٹیکس نہیں ہے. یہ ڈالر 4-5 دن جو پچھلے 3-4-5 دنوں میں چڑھا ہے, اس کی وجہ یہی ہے لوگوں کے پاس کیش اویلیبل ہے, لوگوں نے کاروبار کرنا ہے, وہ ڈالر پرچیز کریں گے, گولڈ پرچیز کریں گے, چینی پرچیز کریں گے. چینی آپ کے سامنے چڑھ رہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سینس پرویل نہیں, وہ یہی کہتی ہے حکومت کہ ابھی دیکھیں آپ لوگوں کو اعتراض تھا تو ہم نے اس سیکٹر کو ٹیکس کرنے کا ایک طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ بھئی جب وہ خرید و فروخت کرے تو اس موقع پہ ان سے ٹیکس لیا جائے. آپ کہہ رہے کہ نہیں, وہ طریقہ بھی درست نہیں تھا, ڈنڈا کے استعمال کا بھی آپ اس کے حق میں نہیں ہیں. تو کس طرح اس پراپرٹی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ سر, سب سے پہلے تو جو نان ڈاکومنٹڈ ایریا ہیں, میں اب یہاں بیٹھ کے فورم پہ نام نہیں لے سکتا, مطلب اندھے نہیں ہیں یہ لوگ, ان کو پتہ ہے, ان کی ناک کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فائلر کو, جو ٹیکس پیئر ہے, اس کو بریدنگ سپیس دیں. نان فائلر کو آپ سکویز کریں, ٹائٹن اپ کریں, بٹ پیار سے ہینڈل کریں آپ اس کو. آپ 18.5% پوری دنیا میں یہ پرسنٹیج نہیں ہے جو پرسنٹیج آپ لے کر آ رہے ہیں. اوپر سے ظلم ایسے ایسے آئیڈیا نکال کے لاتے ہیں یہ جو بھی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں. ابھی ایک ٹیکس پچھلے سال انٹروڈیوس ہوا تھا, 7E ڈیم انکم ٹیکس, کہ آپ نے اپنی بچوں کے لیے کوئی پلاٹ اپنی سیلری سے سیونگ سے لیا ہے, اب اس پلاٹ پہ آپ اگلے پیسے جمع کریں گے تو آپ گھر بنائیں گے. کیونکہ ابھی آپ کو پیسے اکٹھے نہیں ہوئے, آپ نے گھر نہیں بنایا, تو اتنا عرصہ سرکار کو آپ اس کا کرایہ پے کریں. مطلب آپ ان کی سوچ دیکھیں. اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے ابھی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, لاہور ہائی کورٹ پٹیشنرز کے حق میں سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے, الٹرا وائریز اس کو قرار دے چکی ہے. انہوں نے پھر اس فائنانس بل میں, فائنانس ایکٹ میں اس کو ری امپوز کیا, اور ساتھ ایک ایسی چیز لگا دی جو نہیں. تو وہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا پہلے اگر سوسائٹی ہے, اس نے کئی 100 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, یا پھر یہ کہ اس میں یہی طبقہ جو ہے انہوں نے درجن جو پلاٹ لیے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے, تو اگر اس کو حکومت ٹیکس کر رہی ہے, اس میں سرمایہ تو اس کا جمع ہو گیا ہے نا. سلیم صاحب, میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں, میں سوسائٹی کا کوئی نام نہیں لوں گا. کافی ایسے سوسائٹیز ہیں, اچھے نام ہیں, برانڈ نیمز ہیں, جن کے سیکٹر جو ہیں وہ نان ڈیولپ ہے, اور شاید آنے والے 5-7 سالوں میں بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ ادھر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے جائیں تو آپ کو جو بھی گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ آپ پے کریں گے, تو آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی آپ کے نام پہ, چاہے وہ سٹیمپ ڈیوٹی ہے, چاہے وہ 236 کے ایڈوانس ٹیکس ہے, چاہے وہ 236C ایڈوانس ٹیکس ہے. یہ پے کریں گے تو پراپرٹی آپ کے نام پہ ہوگی. لیکن جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہی, انٹرنل ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں پہ, زیادہ تر فائلیں بکتی ہے, تو یہ اس کو کس طرح ٹیکس کیا جائے؟ سر جی, کسی کے نام پہ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیولپر اس کو بیچتا ہے, تو یہ کمشنر صاحبان مطلب سوائے میری اور آپ کی گردن پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف مجھے اور آپ کو نوٹس بھیجنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ان کو نظر نہیں آتی؟ یہ ابھی مین روڈ پہ چلیں, آپ کو بورڈ نظر آئیں گے. مطلب مجھے کیا ضرورت ہے نام لینے کی کسی بھی سوسائٹی کی؟ مطلب ان کو نہیں پکڑنا, صرف فائلرز کو سکویز کرتے جانا ہے. ابھی جیسے لوگوں کو ایک بہت کمپلینٹ ہے, آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سیلری 30% بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے. گورنمنٹ سرونٹ کی تو سیلری بڑھ گئی 30%, اس کا ٹیکس سلیب بھی بڑھ گیا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر الگ چیخیں مار رہا ہے کہ ہماری سیلری تو نہیں بڑھی, بٹ ہمارا ٹیکس سلیب آپ نے بڑھا دیا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اس طرف جا رہا ہے, پراپرٹی کی طرف اور یہ سوسائٹیوں کی طرف اور کنسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو پہلے سے فائلر ہیں ان کو مزید ٹیکس لگا کے اس کا خون نچوڑا جا رہا ہے, لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا ہے. یہ فائلوں کا کاروبار الگ سے ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو طاقت کا استعمال نہ کریں, تو کوئی فارمولہ آپ کے پاس ہے؟ تو سر یہ سیٹ چھوڑ دیں, یہ ہمارے حوالے کر دیں 3 مہینے کے لیے ٹرائل بیسس پہ, ہم ان کو مینیج کر کے دے دیتے ہیں. سب سے آسان فارمولہ یہ ہے, یہ صرف 3 مہینے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو 3 مہینے کے اندر اس سیکٹر سے جتنا ریونیو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں نان ڈاکومنٹڈ ایریا سے. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مطلب, ابھی تو جو ان کے ٹارگٹس ہیں جو IMF کو انہوں نے دیے ہیں 9,400 اور 10,000 کا جو ٹارگٹ, مجھے نہیں لگتا جو انہوں نے میکنزم دے دیا ہے, اب یہ شاید آپ کے نالج میں ہو یا نہ ہو, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ فائلر اور نان فائلر
تب تک پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کروا سکتا جب تک وہ 7E ڈیم انکم ٹیکس نہیں پے کرے گا. اب ہمارا نان فائلر کی حد تک ہم ایگریڈ ہیں بالکل، نہ ہم اس کے اسپوکس پرسن ہیں نہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فائلر ہے اس کو کمفرٹ زون میں رکھیں. اس نے یہاں سے نہیں بھاگنا. جو فائلر ہے، آپ کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جب تک فائلر کا کیس کا ڈیسیژن نہیں آ جاتا آپ ان کو اس سے ایگزیمپٹ کر دیں. بٹ ایف بی آر کیا کرنے آپ جا کہتے رہے ہیں کہ 7E ڈیم ٹیکس جو ہے وہ نان فائلر سے تو لیا جائے لیکن فائلر سے نہ لیا جائے ٹل دا ٹائم سپریم کورٹ کا ڈیسیژن نہیں آ جاتا. یا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک سمپل ایفیڈیوٹ لے لیں، ٹرانسفرنگ اتھارٹی کوئی بھی، چاہے CDA ہے چاہے LD ہے، کہ بھئی میں اپنی ٹیکس لیکن کئی اور سیکٹرز بھی ہیں کہ جو کماتے بہت ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتے، تو سر وہ کون گورنمنٹ کون سے ہے؟ اور سر وہ مطلب میں کیوں کسی سیکٹر کو ہائی لائٹ کروں؟ سر ممکن نہیں ہے کہ گورنمنٹ چاہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آ سکیں. آپ بھی یہ ساری میکانزم چیزیں سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. ان کے لیے سب سے آسان کام ہے بابو کا دفتر سے دراز سے فائل نکالنا، سلیم صافی صاحب کو نوٹس بھیج دینا، سلیم صاحب کو اپنے پاس بلانا اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہونی اور فائل بند ہو جانی. یہ مسٹر ایکس کو نوٹس نہیں جاتا، حالانکہ ان کو پتا ہے، بٹ اس کے اوپر ان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ابھی کرنا یہ چاہ رہے ہیں سر کہ صافی صاحب یا کوئی آدمی بھی پراپرٹی بیچے تو وہ کنسرنڈ اپنے کمشنر کے پاس جا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ یا NOC لے. تو بلکہ میں نے یہ بات کہی منسٹری میں، بلکہ کل میں اشفاق تولا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس پوائنٹ سے ایگری کیا کہ یار احسن یہ واقعی غلط ہے. میں نے کہا ویسے بتا دیں دکان کھولنی ہے آپ نے پیسوں کی، کہ اب ہر کمشنر کے پاس سیلر جائے، پتہ لگے کمشنر صاحب بیٹھے نہیں ہیں، باہر ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو NOC ملے گا نہیں، کوئی کلائنٹ کہیں سے آیا ہوا ہے. مطلب ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے اس وقت. بہت شکریہ جناب احسن ملک صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.